چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ آداب عرض ہے۔ تو جناب ایم کیو مشکل میں ہے۔ نون لیگ کے ہاتھوں اس کی عوامی اور سیاسی دونوں سطح پر بہت بڑی سبکی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر سندھ محترم کامران ٹسوری صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹانے سے پہلے جناب نون لیگ نے اپنے شہری سندھ کے اتحادی کو اعتماد میں لینا تو درکنار مطلع کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ایم کیو ایم کی قیادت کو کامران ٹسوری صاحب کے عہدے سے فارغ ہونے کی اطلاع جو ہے میڈیا کے ذریعے ملی، جیسے کہ مجھے اور آپ کو، اور اگر واقعی ایسا ہے تو یہ ایم کیو ایم کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایم کیو ایم وہ کہتے ہیں نا جماعت ہے کہ جس کے قومی اسمبلی میں 22 اراکین ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی وفاقی کابینہ میں 2 وزیر بھی ہیں۔ مانا کہ ان کے دونوں وزراء کے پاس تعلیم اور صحت جیسی ہلکی وزارتیں ہیں، لیکن وزیر تو وزیر ہوتا ہے، بے شک اس کے پاس وہ وزارت ہو جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے اپنے بیشتر اختیارات صوبوں کو منتقل کر چکی ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تعلیم اور صحت ہے۔ چلیں چھوڑیں ایم کیو ایم کی ہلکی وزارتوں پر، پھر کبھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے لیے تازہ ترین دھچکا ہے گورنر سندھ کے عہدے کا ہاتھوں سے نکل جانا۔ مانا کہ یہ عہدہ جو ہے کہتے ہیں نا بنا حقیقی اختیارات کے ہے، بڑا علامتی قسم کا عہدہ ہے، لیکن شہری سندھ کی سیاست کے تناظر میں ایم کیو ایم کے لیے بڑی ایک اہم علامت ہے۔ ایم کیو ایم کے ایک سینئر رہنما نے آف دی ریکارڈ گفتگو میں بڑا اچھا جملہ عطا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جی خبر یہ نہیں کہ کامران ٹسوری کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا، اصل خبر تو یہ کہ جی ایم کیو ایم شہری سندھ کے پاور اسٹرکچر سے مائنس ہو گئی ہے۔ پھر غور کریں، خبر یہ نہیں کہ کامران ٹسوری کو فارغ کر دیا گیا، خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مائنس ہو گئی ہے۔ اب یہاں چند بنیادی سوالات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ نون لیگ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ کیا نہال ہاشمی صاحب کو عہدہ دینا مقصود تھا؟ کیا سندھ کی سیاست میں نون لیگ اپنا جلوہ دکھانا چاہتی ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ جی اپنی سبکی کے بعد ایم کیو ایم کیا کرے گی؟ کیا وہ پرانی تنخواہ پر ہی شہباز شریف صاحب اور ان کے جو پشتبان ہیں ان کی خدمت جاری رکھے گی، یا پھر وہ حکومت سے باہر آ جائے گی، جس کے حوالے سے فاروق ستار صاحب نے ایک اشارہ بھی دیا ہے؟ لیکن ان دونوں سوالوں پر آنے سے پہلے ذرا بات کرتے ہیں کامران ٹسوری صاحب کی اور اس پس منظر کی جس میں یہ گورنر سندھ بنے۔ آپ میں سے بہتوں کو یاد ہوگا کہ کامران ٹسوری صاحب اکتوبر 2022 میں گورنر سندھ بنے، لیکن بطور جماعت کامران صاحب جو تھے وہ ایم کیو ایم کی پہلی پسند نہ تھے۔ پی ڈی ایم سے ہونے والے معاہدے کے تحت ایم کیو ایم کو گورنر سندھ کا عہدہ ملنا تھا، جس کے لیے نسرین جلیل صاحبہ کا نام جو ہے پارٹی نے نامزد کیا تھا، لیکن پھر ہوا یوں کہ نسرین جلیل صاحبہ کے نام کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کلیئرنس نہ مل سکی، اور ان کی جگہ کامران ٹسوری صاحب کا نام جو ہے تجویز کیا گیا، جنہیں پارٹی کا غالب دھڑا جو ہے اپنا نہیں سمجھتا تھا۔ اب یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی کہاں سے یہ کامران ٹسوری صاحب کا جو نام تھا وہ آیا تھا۔ سینئر رہنماؤں میں جو ہے صرف فاروق ستار صاحب ہی کامران ٹسوری صاحب کے حامی رہے، اور ماضی میں ان کی محبت میں پارٹی میں انہوں نے ایم کیو ایم پی آئی بی کے نام سے اپنا الگ دھڑا بھی بنا لیا تھا۔ اختلافات کی اولین وجہ کامران ٹسوری صاحب کو مارچ 2018 میں سینٹ کی نشست کا ٹکٹ دینا بنا تھا، لیکن 2018 کے انتخابات سے پہلے ایم کیو ایم بہادرآباد اور ایم کیو ایم پی آئی بی جو ہے دوبارہ کہتے ہیں نا گلے مل چکے تھے، لیکن ان انتخابات میں یاد کریں کہ پارٹی کی جو ہے بڑی ناقص کارکردگی رہی تھی، اور اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے دوبارہ جو ہے ایم کیو ایم بہادرآباد سے اپنی راہیں جو تھیں وہ جدا کر لی تھیں۔ وجہ تنازع پھر کامران ٹسوری ہی بنے تھے اس زمانے میں بھی، لیکن ستمبر 2022 میں ٹسوری صاحب پارٹی میں دوبارہ شامل کر لیے گئے۔ ایم کیو ایم کے ذرائع کے مطابق کامران ٹسوری کی پارٹی میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ہمدردوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور یوں ایم کیو ایم بہادرآباد کو کامران ٹسوری کے معاملے پر سر جھکانا پڑا۔ اور پھر جناب جب نسرین جلیل صاحبہ پر گورنرشپ کے دروازے بند ہوئے تو وہ فوراً ہی کامران ٹسوری صاحب کے لیے کھل گئے، اور ایم کیو ایم بہادرآباد کو بحالت مجبوری ٹسوری صاحب کو اپنانا پڑا، بالکل اسی طرح جیسے کہ ماضی میں انہوں نے چوٹی کے وکیل فروغ نسیم صاحب کو گلے لگایا تھا، جنہوں نے وزیر قانون کی حیثیت سے ملک و قوم کی خدمت کی۔ قصہ مختصر، ٹسوری صاحب نے گورنر سندھ کی حیثیت سے ایم کیو ایم کے نام پر ایک فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی نظروں میں کھٹکنے لگے۔ تناؤ کشیدگی جو ہے گل پلازہ کے سانحے اور اس کے بعد کراچی کے مسائل پہ ہونے والی کانفرنس میں بڑھی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی اس کانفرنس میں جہاں مقررین نے حکومت سندھ کو کہتے ہیں نا بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تھا، وہیں کراچی کو الگ صوبہ بنانے یا وفاق کے ماتحت دینے کی بھی بات ہوئی تھی، جس کا پیپلز پارٹی کی جانب سے سخت ترین رد عمل سامنے آیا تھا۔
پہلا سوال جو میں نے اٹھایا تھا کہ نون لیگ نے ٹسوری صاحب کی جو ہے چھٹی کیوں کی، اس کی بڑی وجہ پیپلز پارٹی کا دباؤ تھا۔ ایم کیو ایم کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت پر جو ہے اثر کہیں زیادہ ہے، کیونکہ حکومت چلانے کے لیے اس وقت جو ہے نون لیگ کے پاس پارلیمان میں سادہ اکثریت موجود ہے، لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کے بڑے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے جناب نون لیگ اور کہتے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ چلنا ضروری ہے، اور یہی منشا جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں موجود ان کے سرپرستوں کی بھی ہے۔ یعنی کہ سیاست کے جو بڑے منظرنامے میں ایم کیو ایم کی 22 نشستوں کی حیثیت اس کی 2018 کے انتخابات میں جیتی ہوئی 4 نشستوں کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ اس سلوک کی وجہ یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب یا نون لیگ کے جو تھنک ٹینک ہے اس کو پتہ ہے کہ جی موجودہ نظام میں ایم کیو ایم کہیں اور نہیں جا سکتی، یہ ذرا سا تڑپ اور پھڑک تو ضرور سکتی ہے لیکن آزاد پنچھی کی طرح اڑ نہیں سکتی اور اڑ کے کہیں جا نہیں سکتی۔ بقول میر تقی میر ناحق مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو افسد نام کیا۔ تو ایم کیو ایم کی نیک نامی یا بدنامی کی وجہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس میں نہال ہاشمی صاحب کا بھلا ہو گیا جو محمد زبیر کے بعد نون لیگ کے دوسرے گورنر سندھ بن گئے جن کا تعلق پارٹی سے تھا۔ نہال صاحب جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے جانثاروں میں وفاداروں میں شمار ان کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں جو ہے پنجاب میں ماضی میں سینٹ کی سیٹ بھی جو ہے دلوائی گئی تھی۔ جب نواز شریف صاحب اپنے تیسرے دور حکومت میں مشکل میں آئے تو اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پہ تنقید کی وجہ سے نہال ہاشمی صاحب کو جو ہے پارٹی سے معطل بھی کیا گیا اور انہوں نے جیل یاترا بھی کی۔ تو یقیناً گورنر سندھ کا عہدہ جو ہے ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب کے جانثار کے پاس آیا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ سندھ کی سیاست میں بظاہر فعال کردار ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اب رہ گئی ایم کیو ایم، تو سوال یہ کہ کیا واقعی وہ اتنی بڑی سبکی کے بعد حکومت چھوڑے گی؟ اس کا جواب سابق میئر کراچی وسیم اختر جو کہ ایم کیو ایم کے کہتے ہیں نا سینئر رہنما بھی ہیں، انہوں نے بڑا خوب دیا ہے کہ فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم میں آج کل فعال نہیں ہے لیکن معاملات پر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے۔ مطلب یہ کہ شطرنج کی بساط پر سے کوئی مہرہ جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کی موجودہ قیادت بھی کسی مہم جوئی کی طرف نہیں جائے گی۔ ماضی میں وہ مہم جوئی اس کا نتیجہ جو ہے ایک سے زیادہ مرتبہ بھگت چکے ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ ایم کیو ایم کچھ شور مچائے گی، جیسا کہ اس نے حال ہی میں 2 مرتبہ پارلیمان سے واک آؤٹ کر کے دکھایا ہمیں، ٹھیک ہے نا، جس کا جواز اس مرتبہ یہ تھا کہ جی قانون سازی کے وقت جو ہے ایم کیو ایم سے مشاورت نہیں ہوتی، پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوتی لیکن ایم کیو ایم سے نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح کے احتجاج جو ہے وہ کامران ٹسوری صاحب کے معاملے پہ بھی کریں گے، شور مچائیں گے، بالکل مچائیں گے، لیکن امکان کیا، مجھے یقین ہے کہ ایم کیو ایم کو بنا لیا جائے گا۔ اس معاملے پر ایم کیو ایم کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ جی فوری طور پہ انہوں نے رد عمل دینے سے بھی گریز کیا، یعنی کہ ایم کیو ایم جو ہے شہباز شریف صاحب کی حمایت جاری رکھے گی، لیکن شہری سندھ میں جہاں اب وہ پہلے کی طرح مقبول نہیں رہی، وہاں ایم کیو ایم اپنی سیاست کیسے بچاتی ہے، یہ پارٹی کے لیے زیادہ بڑا اور اہم سوال ہے، اور یہ سوال اس وقت بھی تھا جب ٹسوری صاحب گورنر تھے، اور اب یہ سوال اور زیادہ کٹیلا ہو گیا میرے خیال میں۔ ایم کیو ایم کے لیے اس تبدیلی میں ایک پیغام اور بھی ہے، وہ یہ کہ جی بااختیار مقامی حکومتوں کے حوالے سے اس نے جو 28ویں ترمیم سے توقعات وابستہ کی بھی ہیں وہ شاید ہی پوری ہوں۔ وجہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی قانون سازی جو ہے نون لیگ کو پسند آئے گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ حقیقتاً میئر لاہور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ایم کیو ایم کی قیادت کے سامنے سوال ہی سوال ہیں۔ کابینہ میں بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی سیاست ہاتھ سے جاتی ہے، لیکن کھل کر سیاست کرنے کے لیے بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کی مجبوری ہے۔ اس کے ساتھ ہی عامر صاحب کو اجازت، خدا حافظ۔ For more updates, subscribe now and press bell icon.